صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روز جمعہ اپنے والدین یا ایک کی قبر کی زیارت کرے اور اس کے پاس یاسین شریف پڑھے، بخش دیا جائے۔ آج کل علم دین سے جو دوری کا ایک معاملہ ہے، تو لوگ دیگر عبادات کی طرح خطبہ سننے جیسی عظیم عبادت میں بھی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سلسلے میں کئی گناہ کا ان سے ارتکاب ہو جاتا ہے، گناہ کر گزرتے ہیں۔ جمعۃ المبارک کے خطبے کے حوالے سے چند مدنی پھول عرض کرتا ہوں۔ ذہ قسمت کے ہمارے خطیب اسلامی بھائی کوئی بھی ممبر پر جلوہ فرما ہونے سے پہلے یہ اعلان بھی کر دے تو کیا بات ہے مدینے کی، لیکن اس وقت جتنے بھی عاشقان رسول سن رہے ہیں وہ توجہ فرمائیں۔ حدیث پاک میں ہے، جس نے جمعہ کے روز لوگوں کی گردنیں پھلانگی اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ یعنی اس کے ایک معنی یہ ہے کہ اس پر چڑھ چڑھ کر لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ خطیب کی طرف منہ کر کے بیٹھنا یہ سنت صحابہ ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، دو زانوں بیٹھ کر خطبہ سنے، پہلے خطبے میں ہاتھ باندھے دوسرے میں زانوں پر ہاتھ رکھے تو انشاءاللہ عز و جل 2 رکعت کا ثواب ملے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان فرماتے، خطبے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سن کر دل میں درود پڑھیں کہ زبان سے سکوت یعنی خاموشی فرض ہے۔ در مختار میں خطبے میں کھانا پینا کلام کرنا اگرچہ سبحان اللہ کہنا، سلام کا جواب دینا یا نیکی کی بات بتانا حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، با حالت خطبہ چلنا حرام ہے۔ یہاں تک علماء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ایسے وقت آیا کہ خطبہ شروع ہو گیا تو مسجد میں جہاں تک پہنچا وہیں رک جائے، آگے نہ بڑھے کہ یہ عمل ہوگا، اور حال خطبہ میں کوئی عمل روا یعنی جائز نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خطبے میں کسی طرف گردن پھیر کر دیکھنا بھی حرام ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ مساجد کی جو کمیٹی اور ذمہ دار ہوتے ہیں جن کی چلتی ہے، اگر وہ امام یا خطیب صاحب سے عرض کریں گے، یا اگر ایسے ہمارے امام و خطیب حضرات سن رہے ہوں تو مدنی التجا ہے کہ امیر اہل سنت کا رسالہ فیضان جمعہ، اس میں یہ خطبے کے یہ فیضان جمعہ رسالہ آپ مسکین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی رسالے میں الحمدللہ یہ خطبے کے 7 مدنی پھول لکھے ہوئے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔